نبينا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتا ہے اور فرماتا ہے قل، نبی فرما دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو نبی کی سنت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو یہ ادب حیات عطا فرمایا. میرے محبوب، زندگی ہو، بندگی ہو، حیات ہو، قربانی ہو، موت ہو، سب اللہ رب العالمین کی ہے. اصل زندگی اسی کی ہے. جو چاہتا ہے کہ جو زندگی اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس زندگی میں جینا چاہتا ہے تو اس کو اسی آیت پر عمل کرنا چاہیے. زندگی، بندگی، حیات، موت سب اللہ کے لیے. حضرات، چنانچہ آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، یوم عاشورا ہے. یہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وقوع کربلا تک بڑی ہی تاریخی ہسٹوریکل دے رہی ہے. اور اللہ تعالی کے نزدیک اس یوم عاشور کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے. چنانچہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں یوم عاشورہ میں کیا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو جہاں ابتدائے آفرینش زندگی سے منتخب رکھا، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہزادے سیدنا امام حسین کی شہادت کے لیے بھی اسی تاریخ کا انتخاب فرمایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ افسوس کہ کلمہ پڑھ کے بھی لوگ، قرآن پڑھ کے بھی لوگ، حدیث پڑھ کے بھی لوگ امام علی مقام کے بارے میں بدعقیدگی رکھتے ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے. کچھ یزید کی بھی حامی لانے والے ہیں اور یزید کو بھی اچھا کہنے والے ہیں. حد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک یزیدی فرقہ ہی بن گیا اور جو اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہے، لا حول ولا قوت، پڑھیے لا حول ولا قوت، اور وہ کہتا ہے یزید امیر المومنین، لا حول ولا قوت. اتنا جاہل لوگ ہیں، ان کو نہ قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث. پر افسوس تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتے ہیں. لا حول ولا قوت، اپنا رشتہ حدیث سے جوڑتے ہیں. ان کمبختوں سے بات کرو تو کہیں ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں. اندھیرے کو کوئی اجالا کہے، ایک اندھا بھی جو ہونے والا جو سورج کو دیکھ نہیں رہا لیکن گرمی کو محسوس کر کے کہہ دے یا سورج نکلا ہوا ہے. تو اگر پڑھے لکھے نہیں ہو پھر بھی امام حسین کی روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں قسم خدا کی. اگر جاہل سے جاہل انسان ہو تو امام حسین کو برحق کہے گا اور یزید کو باطل کہے گا. اور حدیث سنو، مشکات شریف کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ آپ کے اہل بیت نبوت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے، پھر اس کو سناتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں دو وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں وزنی چیز سے منسلک رہو گے، مربوط رہو گے، تمہارا رشتے ایمانی رہے گا، تو لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور دوسرے فطرت کی، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت اللہ۔ اور سرکار نے جہاں اہل بیت کی اہمیت بتایا، وہی سرکار نے یہ بھی فرمایا، اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم اہل بیتی، تاکید در تاکید کے ساتھ میں تم لوگوں کو اہل بیت کے تعلق سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ کیا سمجھے نبی اتنا اہمیت کیوں دے رہے ہیں اور مخاطب بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ کل وقت میرا کلمہ بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، مسجد بھی بنائے گا اور تبلیغی جماعت بھی نکالے گا، میرے ظالم میرے حسین اور میرے اہل بیت کا دشمن ہوگا، اور اتنا دشمنی قرآن مانا ہوگا یزید جیسا فاسق و فاجر تخت خلافت پر بیٹھ کر میرے حسین سے کہے گا بیعت کر لو۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا، سنو خبردار، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت سے دشمنی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، میرے اہل بیت کی عظمتوں سے کھلواڑ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، وہی بات مانیں گے جو حدیث میں ہے، اور اسی کو مان لے جا ہے، ہر بات کہتا ہے حدیث حدیث حدیث، نہیں مانتا اس کو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک فرقہ صرف اہل بیت کے چکر میں پھنس گیا اور ایک فرقہ صرف قرآن کے چکر میں پھنس گیا، یعنی بٹوارا کر دیا۔ اس لیے نبی کا ارشاد کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دونوں ملے وہیں حق ہے۔ بولیے، جہاں دونوں ملے، قرآن بھی ملے، اہل بیت بھی ملے۔ اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کہ پوری تقریر احتمالی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی، کیا ہوگا، نکلے ہوں گے، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ جیسا کیا ہے احتمالی بات ہے، تو کہتے ہیں کیا احتمالی، جس میں شک ہوتا ہے، ارے کیا ہوگا، نکلے ہوں گے، یوں ہوا ہوگا۔ کیا ہے یہ احتمالی بات ہے۔ اسلام کی ہر بات کیا ہے؟ حقانی ہے، یقینی ہے، اس میں احتمال کا کوئی شک اور شبہے کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث سے بیچارے ہٹے ہوئے ہیں تو یقین کی بات کہاں کریں؟ قرآن و حدیث میں یقین کی بات ملتی ہے نا، اس لیے احتمالی پہ چل رہا ہے۔ ایک فرقہ تو ادھر چلا گیا اور اتنا غلو کر لیا، اتنا غلو کر لیا کہ ان کی محبت میں خلفائے راشدین نے تبرہ بننا شروع کر دیا۔ غلو کا مطلب، محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جناب والا کسی سے محبت کریں تو اس کے پڑوسی سے دشمنی کر لیں، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ تو حضرات، جہاں قرآن ملے اور اہل بیت ملے وہیں سمجھ لو حق ہے۔ ایک مرتبہ ہاشم میاں کی تقریر کی شفٹ کہیں لگی ہوئی تھی، تو ہاشم میاں تقریر کر رہے تھے تو کیسٹ چل رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ میں جو ہے اہل بیت اور
اور اپنی مطلب اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک صاحب بڑے ہی تمتراک انداز میں بڑبڑانے لگے وہاں پر. بتائیے نبی نے کہا ہے کہ میں قرآن اور جو ہے اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث میں یہ ہے، یہ مولانا لوگ معلوم نہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. بتائیے. اس آدمی نے کہا اچھا میں آتا ہوں. ابھی میرے پاس آیا جس نے کیسٹ لگایا تھا، اور یہیں کا قریب کا واقعہ. اس نے مجھ سے کہا یہ ہاشمی میاں کیا بیان کرتے ہیں کلس کلس. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا وہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو میں نے کہا دونوں حدیث صحیح ہے. دونوں بولیے حدیث صحیح. جو ہاشمیہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو نالائق کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. مگر اس نالائق کی نالائقیت یہ ہے کہ ایک کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ نالائق ہے. اور وہ مشکات شریف میرے پاس اتنی بڑی لمبی چوڑی، اتنی موٹی لمبی چوڑی، میں قریب 700 صفحے پر اتنی موٹی ہے، عربی میں لکھی ہوئی. میں نے دیا اس کو نشان لگا دیا. میں کہا جاؤ نالائق کو دکھا دو. اب عربی جانتا ہی نہیں تھا. کہا کہاں لکھا ہوا میں سمجھے نہیں ہوں. جب جاہل ہو کچھ نہیں جانتے تو بحث کیوں کرتے ہو؟ میں تو ہر ایک فرقے کو چیلنج کرتا ہوں جناب والا اور میرے پاس. مگر جو اصل دین ہے عربی میں ان کی کتابوں سے بحث ہوگی. یہ اردو بھی کتابیں لکھی گئی اس سے بحث نہیں ہوتی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقانیت ہے. تو جاہل لوگ ایسے. تو حدیث دونوں صحیح ہے. کیا سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اور الحمدللہ کہ جب نبی کے دو قول ہوتے ہیں تو ہم دونوں کو ماننے کے تیار ہوتے ہیں. ہم نہ ادھر والے ہیں نہ ادھر، نہ افراط تفریط کے قائل ہیں. تو حضرات میں کہہ رہا تھا کہ سرکار کے رسول پوچھے یا رسول اللہ اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کے محبوب کون ہیں؟ سرکار الحسن و الحسین. اہل بیت میں بھی زیادہ جو معیار حق ہے اہل بیت ان میں بھی سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے حسن اور حسین. اللہ حسن اور حسین سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے میرے اہل بیت میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار سیدہ فاطمہ کے گھر آتے کہتے ادعی یا فاطمہ الحسن والحسین. فاطمہ بچوں کو بلاؤ، تو حسن حسین کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ سیدہ فاطمہ بلاتی، دیکھو نانا آئے ہیں تمہارے اللہ. تو سرکار کے پاس جو حسنین کریمین آتے تھے تو آ کر سرکار سے چپٹ جاتے، گلے سے لگ جاتے. سرکار سونگتے تھے. حدیث کے لفظ سن لو، عربی کا الفاظ. میں کوئی بات اردو کتاب دیکھ کے نہیں تبدیل کرتا ہوں، ساری کتابیں عربی میں دیکھتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے صحیح عطا فرمائی. حدیث شریف فیسمہما ویدمہما الیہ. سرکار دو علیہ وسلم ان بچوں کو، اپنے نوازوں کو سونگنے رکھتے تھے اور سینے سے لگا لیتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہر نانا کو اپنے نواسے کو صرف چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور آپ انہیں سونگتے تھے. سرکار کو ہما ریحانۃ دنیا، جنت کے دو پھول ہیں، اللہ نے مجھ کو دنیا میں عطا فرمایا. امام عشق و محبت سیدہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جنت کے پھول ہیں. میاں ایک باغما ایک مالی کے سامنے جس نے خون اور پسینہ خرچ کیا ہو کسی باغ کی آبیاری میں، اس کے سامنے کوئی گلاب کا پھول توڑے اور ایسے مثل دے، بولو اس مالی پہ کیا گزرے گی. اللہ اکبر. اگر صحیح خون اور پسینہ دیا ہوگا وہ مالی والا، وہ محسوس کے رہ جائے گا ظالم کتنا بڑا ظالم ہے جس نے میری محنت کا بھی خیال نہیں کیا. اور یہاں کمبخت یزیدیوں نے کرب بلا کی میدان میں اللہ اکبر بھوکا اور پیاسا رکھ کر ظالموں نے اتنے بڑے بزدل تھے
یزیدی 22,000 کا لشکر تھا مگر 72 سے ڈر رہے. حسین تو کبھی نہیں ڈرے, حسین تو ڈرے نہیں. قرآن نے خطاب کیا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی رہے گی, بس حق ہونا چاہیے. حسین 72 رہ کر ڈرے نہیں ہیں. یزید 22,000 جو اس کا ڈرا ہوا ہے. اور ڈرنے کی دلیل پانی پہ پہرا لگانا. جانتے تھے کہ اگر پانی پہنچتا رہے ان سے جنگ کرنا مشکل ہے, اس لیے پانی پہ پہرا لگا, بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ اکبر اس نواسے رسول کو جسے رسول اللہ نے سونگا بھی چھوما بھی, نماز کی حالت میں اگر پشت نبوت پر حسین آ گئے تو رسول نے سجدے کو طول دے دیا ہے. اور رسول نے اپنی خواہش میں جبریل آ کر کہے نواسا پشت میں بیٹھا ہوا ہے, سر نہ اٹھائیے گا ورنہ زخمی ہو جائے گا, چوٹ لگ جائے گا. اور کربلا کے میدان میں یہی تاریخ تھی سن 61 ہجری, یہی وقت تھا. اللہ اکبر. امام مظلوم سید الشہداء سارے لوگ جب شہید ہو گئے تو لاسٹ میں جو شہادت ہوئی ہے وہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کی ہوئی ہے. اور اکیلے جو عربوں کا طریقہ جنگ تھا, میرے حسین اس طرح سے جنگ کرتے رہے. الحمدللہ سب کو ککڑی اور کھیری کے طریقے سے کاٹ کے رکھ دیتے تھے. بھوکے پیاسے ضرور تھے 3 دن کے, مگر الحمدللہ کہ تائید خدا, قدرت خدا کی طاقت حسین کے ساتھ تھی. اللہ مگر جب یزیدیوں نے دیکھا ان سے تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو نرغے میں لے لیا تھا. اور ہر طرف سے نیزے کی بارش ہو رہی تھی, تیر مارے جا رہے تھے, تلواروں کے وار ہو رہے تھے. اتنا زخم لگا میرے حسین کو. اللہ اکبر. امام مظلوم سید الشہداء جناب والا گھوڑے کے پشت سے زین پر آئے, زین سے زمین پہ آ گئے اور ظالم لوگ آپ کے جسم مقدس پر سوار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. کہا کون سا وقت ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے. کہا اتر جاؤ میری جسم سے, اتر جاؤ. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, حالانکہ اللہ کے نام کی تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, مگر پھر بھی میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں, اللہ کے واسطے میرے جسم سے اتر جاؤ. کم سے کم حسین اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو آخری سجدہ تو ادا کر لے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس 2 چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. ظالم لوگ اترے. امام مظلوم آپ تیمم فرماتے ہیں اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. اس ظالموں نے نماز بھی 2 رکعت نہیں پڑھنے دیا کربلا کے میدان میں. 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیا. معلوم ہوا جناب والا کہ یہ جو نماز کا گھوسلا کرتے ہیں یہ بدعقیدہ لوگ, ان کو نماز سے بھی محبت نہیں. جو نماز رسول کو نماز نہ پڑھنے دے جناب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ اسی حالت میں سجدے میں آپ پڑے تھے کہ جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے ایسے امام حسین کے جسم پر اللہ تلوار چلا دی گئی. سر اقدس کو جسم اقدس جدا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد گھوڑے اس کی جناب والا کھر سے جو ہے لاش مقدس کو روندا گیا. یزیدیوں نے جناب والا کوئی کوئی کسر باقی نہ رکھی. اور مشکات کی 2 حدیثیں میں آپ کو سناؤں. ایک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا, دوپہر سے دن ڈھل رہا تھا. میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے یہاں گئی تو میں دیکھی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں. حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں, نبی کی شریک حیات رو رہی ہیں. میں نے پوچھا ماں یبکی کی, ام المومنین کیوں رو رہی ہے, اور کیا ہے؟ کیا ابھی میں دوپہر میں سوئی تھی تو میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا, اور سرکار کو اس طرح سے خواب میں دیکھا کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے. کہا کس حالت میں دیکھا؟ کہا اشعث و اغبرا,
سرکار کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ گردآلود تھا. میں نے پوچھا کہ حضور یہ چہرے گردآلود کیوں ہیں, یہ بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کہا میں سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں, میں کربلا سے آ رہا ہوں. آج میرے نواسے حسین کو میرے ہی کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا ہے. میں صبح سے اس وقت تک کربلا میں اللہ ہوں. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث سنو, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا, تو میں قیلولہ میں خواب دیکھا تو حضور تشریف لائے ہیں اور حضور کے سر گرد آلود ہیں, بال بکھرا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک قارورہ ہے, شیشی ہے ہاتھ میں, دست نبوت میں ایک شیشی ہے. فیہا دمن, اس شیشی میں خون بھرا ہوا ہے. تو میں نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ, حضور یہ خون کیسا ہے؟ شیشی میں جو آپ خون لیے کس کا ہے یہ؟ سرکار فرماتے ہیں میں کربلا سے آ رہا ہوں, یہ میرے حسین اور حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کا خون اس شیشی میں ہے, اس شیشی میں. اللہ, اس شیشی میں میرے حسین کا خون ہے اللہ, اور میرے حسین کے ساتھیوں کا خون ہے یہ. اللہ اکبر. اس طریقے سے سرکار نے فرمایا قد شہدت مقتل حسین آنفا, یہ مشکات شریف کے الفاظ ہیں. ابھی ابھی میں کربلا سے چلا رہا ہوں. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی, شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. شاعر نے کیا پیاری بات کہا ہے. حالانکہ شمعیں جب بجھتی ہیں تو روشنی بدتیم کہیں ختم ہو جاتی ہے, بس شاعر کہتا ہے شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. سبحان اللہ. تو شمع گل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی حیات فانی کو دیتے رہے, حیات فانی فنا ہوتی رہی اور حیات بقا کی روشنی بڑھتی رہی. سبحان اللہ. اسلام کی روشنی بڑھتی رہی. اللہ, یہ عنایتوں کی جزا ملی, یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. لہذا ہم سنی ہیں, نہ ہمیں افراط پسند ہے, نہ ہمیں تفرید, نہ ہمیں غلو پسند ہے. ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں. ہم احتمالی بات کے قائل نہیں, ہم ہر بات کے یقینی کے قائل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول اور اپنے رسول کے اہل بیت اور اصحاب اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.